السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید جاوید حسن۔ جماعت اسلامی ہند بہار اور اس کی ذیلی تنظیموں کی دسمبر 2021 کی مخصوص سرگرمیوں کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بہار میں دھارمک جن مورچہ کی ہوئی تشکیل، شراب بندی پر ہوا مذاکرہ، الشفا بلڈ ڈونرز کلب کی جانب سے پٹنہ میں لگایا گیا بلڈ ڈونیشن کیمپ، ریاست کے مختلف اضلاع میں ہوا تربیتی اجتماع اور چلڈرن سرکل کے بچوں نے اپنی صلاحیت کا کیا مظاہرہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم شعبہ دعوت، شعبہ خدمت خلق، شعبہ اسلامی معاشرہ اور دیگر سرگرمیوں پر سرسری نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شعبہ دعوت کی۔ مختلف مذاہب کی سرکردہ شخصیتوں کی کوششوں سے بالآخر بہار میں بھی دھارمک جن مورچہ کی تشکیل ہو گئی ہے۔ مورچہ میں ہندو، اسلام، سکھ، عیسائی، بودھ اور جین دھرم کے نمائندے شامل ہیں۔ بہار 7ویں ریاست ہے جہاں مورچہ کی تشکیل ہوئی ہے۔ مورچہ کے لانچنگ پروگرام کے طور پر پٹنہ میں شراب ایک سماجی لعنت کے عنوان سے مذاکرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر دھرم گروؤں نے بہار کو شراب مکت بنانے میں اپنا تعاون دینے کی یقین دہانی کرائی۔ مذاکرہ کی صدارت کرتے ہوئے دھارمک جن مورچہ کے قومی کنوینر اور جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر پروفیسر محمد سلیم انجینئر نے کہا کہ دھارمک جن مورچہ کا مقصد سماج میں پھیلائی جا رہی مختلف قسم کی نفرتوں کو ختم کرنا، اخلاقی قدروں کو فروغ دینا اور تمام سماجی برائیوں کو دور کرنا ہے۔ جماعت اسلامی ہند بہار کے امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے اس موقع پر کہا کہ بہار میں شراب بندی قانون نافذ ہے، لیکن شراب نوشی پر پوری طرح سے قابو پانا صرف حکومت کی بدولت ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب کے دھرم گرو جب مشترکہ طور پر عوامی بیداری مہم چلائیں گے تبھی ریاست کو شراب کی لعنت سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ مذاکرہ سے سیوادار سماج کلیان سمیتی پٹنہ صاحب کے چیف کسٹوڈین سردار تلوک سنگھ، بہار دلت وکاس سمیتی کے صدر اور عیسائی دھرم کے نمائندے فادر جوش، بودھ وہار مندر پٹنہ کے وشوجیت بھنٹے اور جین مندر پٹنہ کے تنسکھ لال وید نے شراب سے ہونے والے نقصانات کو تفصیل سے بیان کیا۔ جماعت اسلامی ہند موتیہاری یونٹ کی جانب سے مسجد پریچے کا ایک پروگرام مسجد اشاعت الاسلام میں منعقد ہوا۔ اس دوران پروفیسر محمد اقبال حسین نے وضو اور اذان کے طریقے اور فائدے بتائے۔ اس موقع پر موجود ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر شری وجے شنکر پانڈے، ڈاکٹر اے کے رنجن، انجینئر نول کشور، شری وجے کمار اور پروفیسر منیش کمار نے مسجد کے تعارفی پروگرام کو بےحد پسند کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کا شانت واتاورن شانتی کا سندیش دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز میں پڑھی جانے والی آیتیں من کو شدھ کرتی ہیں۔ دوسری طرف مدھوبنی ضلع کے برداہا میں بھی مسجد پریچے کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ ارریہ کے ٹھاکر باڑی میں برادران وطن کی جانب سے گیتا جینتی کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جناب محمد محسن نے اسلام کے مختلف پہلوؤں کا تعارف کرایا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی 74ویں سالگرہ کے موقع پر اسلامک انفارمیشن سینٹر، انٹر ریلیجیس ڈائیلاگ سینٹر اور آل انڈیا بھکشو سنگھ بودھ گیا کے مشترکہ زیر اہتمام بودھ گیا میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر انسانی حقوق کی بحالی اور بہتر سماج کی تعمیر میں شہریوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس کرانے کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے پر زور دیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند بہار کے امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی کی قیادت میں ایک ٹیم نے پٹنہ واقع بھارت وکاس اور سنجے آنند وکلانگ اسپتال کا دورہ کیا اور یہاں مریضوں کے لیے دستیاب سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ ٹیم نے اسپتال کے جنرل سیکریٹری پدم شری ومل کمار جین سے ملاقات کر کے ان کے کاموں کی ستائش کی۔ اب بات کرتے ہیں شعبہ خدمت خلق کی۔ جماعت اسلامی ہند بہار کے زیر اہتمام الشفا بلڈ ڈونرز کلب کی جانب سے پٹنہ واقع مدرسہ شمس الہدیٰ کے احاطے میں ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں نوجوانوں نے خدمت خلق کے جذبے سے خون کا عطیہ پیش کیا۔ خون کے عطیہ کے لیے نیشنل بلڈ ٹرانسفیوژن کونسل کی بس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس ایئر کنڈیشن بس میں جدید آلات نصب کیے گئے ہیں جن کی مدد سے لوگ خون کا عطیہ کرتے ہیں۔ کیمپ کے دوران ماڈل بلڈ بینک کے کارگزار ڈائریکٹر ڈاکٹر آنند کشور اور ان کی ٹیم نے اپنی خدمات پیش کیں۔
اس موقع پر الشفا بلڈ ڈونرز کلب کے سیکریٹری جناب محمد فہیم الدین، جماعت اسلامی ہند بانکی پور کے امیر مقامی محمد انور، مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کے پرنسپل مولانا مشہود احمد قادری اور SIO کے نوجوان سمیت کئی سماجی کارکنان موجود تھے۔ ناظرین، شعبہ اسلامی معاشرہ کے تحت بھی کئی سرگرمیوں کو انجام دیا گیا۔ موتیہاری میں دارالقضاء کے قیام کے موقع پر امارت شریعہ کی جانب سے ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں امیر شریعت مولانا فیصل رحمانی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند موتیہاری کے امیر مقامی جناب عبدالرشید برق نے کہا کہ آپسی تنازع کو گھر میں ہی حل کیا جائے۔ انہوں نے جماعت اسلامی ہند کے فیملی کونسلنگ پروگرام کا تعارف بھی اس موقع پر کرایا۔ مغربی چمپارن ضلع کے بگھا شہر میں حلقہ کارکنان کی جانب سے اصلاح معاشرہ کا ایک پروگرام ہوا۔ اس پروگرام سے ناظم علاقہ جناب خورشید امام اور امیر مقامی جناب عبدالرشید برق نے خطاب کیا۔ اب آتے ہیں شعبہ تزکیہ و تربیت کی طرف۔ ارریہ واقع دفتر جماعت اسلامی میں ایک روزہ جزاتی اور تربیتی اضلاع اور تربیتی ضلعی اجتماع ہوا۔ اجتماع کا مقصد رفقائے جماعت کے اندر تعلق باللہ کا حقیقی شعور پیدا کرنا اور اس کی روشنی میں تحریکی سمجھ دعوتی کوشش نیز اس کے لیے جانی و مالی قربانیوں کا جائزہ لینا تھا۔ اس موقع پر ناظم علاقہ مولانا محمد فاروق ندوی نے رفقائے جماعت کی بے شمار خوبیوں اور صلاحیتوں کی ستائش کرتے ہوئے بعض تحریکی اور تنظیمی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اہم اور مفید مشورے دیے۔ موتیہاری کے سلام نگر واقع مسجد اشاعت الاسلام میں جماعت اسلامی، حلقہ خواتین، GIO اور SIO کا مشترکہ ماہانہ تربیتی اجتماع ہوا۔ اس موقع پر خوشگوار ازدواجی زندگی، گھر، بچوں کی پہلی تربیت گاہ اور والدین کے حقوق جیسے موضوعات پر بالترتیب جناب محمد اقبال حسین، محترمہ شائستہ مختار اور محترمہ صفیہ فاطمہ نے لیکچر پیش کیے۔ اس کے علاوہ جناب خورشید امام، جناب ابو نصر نہال الدین، جناب خالد ندیم سمیت کئی لوگوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سمستی پور میں جماعت اسلامی ہند سمستی پور حلقہ خواتین، SIO، GIO اور چلڈرن سرکل کا مشترکہ ایک روزہ تربیتی اجتماع ہوا۔ اس موقع پر کارکنان نے تحریک اسلامی کی کامیابی کے شرائط کا حاصل مطالعہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت اور اس کے تقاضے سمیت مختلف موضوعات پر تقریریں ہوئیں۔ بچوں نے مشقی تقریر کی اور خلفائے راشدین کے قصے سنائے۔ سہرسہ میں ایک روزہ تربیتی اجتماع ہوا، جس میں امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر امیر حلقہ نے نظم جماعت، افراد سازی اور کیڈر کی ہمہ جہت تربیت پر توجہ دلائی۔ انہوں نے داخلی ماحول کو مستحکم اور بہتر بنانے پر بھی زور دیا۔ امیر حلقہ نے مرد و خاتون ارکان و کارکنان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور SIO کے نوجوانوں کے ساتھ الگ سے ملاقات بھی کی۔ بگھا شہر میں جماعت اسلامی ہند مغربی چمپارن کا ضلعی اجتماع ہوا۔ اجتماع سے ناظم علاقہ جناب خورشید امام اور بیتیا شہر کے امیر مقامی جناب حسن معاویہ ندوی نے خطاب کیا۔ اجتماع کے بعد مقامی نوجوانوں کا ایک پروگرام ہوا، جس سے SIO دربھنگا کے سابق رکن جناب عمار یاسر اور ڈسٹرکٹ آرگنائزر جناب عاصم کلیم نے خطاب کیا۔ دوسری طرف سیتامڑھی میں بھی مقامی جماعت کا تربیتی اجتماع ہوا۔ جماعت اسلامی ہند بیتیا کی جانب سے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے ایک میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر ناظم پروگرام اور رکن جناب محمد علی نے جماعت اسلامی ہند کے نصب العین، محرکات، طریقہ کار، سرگرمیوں کے دائرے، دعوت اور اسلامی معاشرہ نیز تربیت کا جامع تعارف کرایا۔ میٹنگ میں مقامی دانشوران، ماہرین تعلیم اور سماجی کارکنان موجود تھے۔ ناظرین، چلڈرن سرکل بھی سال 2021 کے آخری مہینے میں کافی سرگرم رہا۔ پٹنہ واقع مرکزی اسلامی میں چلڈرن سرکل سلطان گنج پٹنہ کے زیر اہتمام ایک سیرت کوئز مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مقابلے میں پٹنہ شہر کے مختلف مقامات سے آئے کئی بچوں نے حصہ لیا۔ کامیاب بچوں کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر پچھلے سال اکتوبر میں منعقد ہوئی بچوں کی سیرت مہم آئی فالو مائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب بچوں کو بھی انعامات سے نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ جماعت اسلامی ہند بہار شریف کی جانب سے چلڈرن سرکل اور جونیئر ایسوسیٹ سرکل کا ایک مشترکہ پروگرام ہوا۔ اس موقع پر چلڈرن سرکل کے قیام کے مقاصد بچوں کو بنیادی اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنے،
انہیں صالح اقدار کا حامل بنانے، ان کی ہمہ جہت صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور انہیں تحریک اسلامی اور ملک و ملت کے لیے مفید بنانے پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر اسلامی واقعات کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے کے مقصد سے بچوں کے درمیان کہانی کی کتابیں تقسیم کی گئیں۔ بیتیا میں جونیئر ایسوسیٹ سرکل کا ایک خاص پروگرام ہوا جس میں کئی بچوں نے شرکت کی۔ دوسری طرف موتیہاری میں بھی چلڈرن سرکل کا اجتماع ہوا جس میں بچوں نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ اب بات کرتے ہیں جی آئی او کی۔ جی آئی او موتیہاری کا ایک دعوتی اور تعارفی اجتماع شہر کے ڈاکٹر شہاب الدین کی رہائش گاہ پر ہوا۔ اجتماع میں اچھی خاصی تعداد میں طالبات اور خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر محترمہ سائقہ اسلام نے جی آئی او کا تعارف پیش کیا، جبکہ ناظمہ جی آئی او موتیہاری محترمہ شائستہ مختار کے علاوہ محترمہ صفیہ فاطمہ، محترمہ حفشہ امام اور محترمہ ماریہ امام نے اسلام کے تاریخی حوالے سے تقریر کی۔ اختتامی گفتگو رکن جناب ابو نصر نہال الدین نے کی۔ سمستی پور میں ادارہ ادب اسلامی کی جانب سے معروف شاعر ناشاد اورنگ آبادی کے اعزاز میں ایک شعری نشست ہوئی۔ اس موقع پر ریڈینس پبلک اسکول کے ڈائریکٹر جناب توقیر اختر نے کہا کہ ادارہ ادب اسلامی روز اول سے اردو کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس APCR کے بہار چیپٹر کے زیر اہتمام پٹنہ میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں پٹنہ، مظفر پور، نالندہ، نوادہ، بیگو سرائے، مدھے پورہ، کٹیہار، سسرام سمیت ریاست کے کئی اضلاع کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز نے شرکت کی۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری جناب محمد احمد نے کہا کہ ہندوستان کے آئین کی تمہید میں 4 اہم باتیں کہی گئی ہیں جن میں انصاف، مساوات، آزادی اور بھائی چارہ شامل ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ آج بھائی چارہ کو ختم کرنے کی منصوبہ بند سازش ہو رہی ہے۔ اسی کے تحت لوگوں کے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں APCR کا رول اہم ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند بہار کے امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے کہا کہ جو لوگ مظلوموں کی دادرسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے وہی کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ آخر میں مرحوم ڈاکٹر عبدالباسط کے بارے میں چند باتیں۔ دربھنگہ واقع علامہ اقبال لائبریری میں جماعت اسلامی دربھنگہ یونٹ کی جانب سے مرحوم ڈاکٹر عبدالباسط کی یاد میں ایک تعزیتی نشست ہوئی۔ امیر مقامی ماسٹر نذیر احمد کی صدارت میں ہوئی اس نشست میں جماعت اسلامی کے ارکان و کارکنان کے علاوہ SIO کے طلباء اور مقامی نوجوان بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر عبدالباسط حیا گھاٹ دربھنگہ کے رہنے والے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جماعت اسلامی ہند سے وابستہ ہوئے تھے۔ 22 دسمبر 2021 کو ڈاکٹر عبدالباسط کا انتقال ہو گیا تھا۔ امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی سے ان کے دیرینہ تعلقات تھے۔ ناظرین، یہ تھیں دسمبر 2021 کی جماعت اسلامی ہند بہار اور اس کی ذیلی تنظیموں کی مخصوص سرگرمیاں۔ امید ہے ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کریں۔ اپنے کمنٹس ضرور درج کریں۔ آپ کے کمنٹس ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ جنوری 2022 کی سرگرمیوں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔